بھائی یہ بڑی خاص رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتا خاص رات ہے لیکن وہ خیر من الف شہر والی کوئی بات نہیں ہے، جیسے روز عبادت کرتے ہو اتنی نیکیاں ملیں گی، تو پھر یہ سارے مسلمان اپنے گھروں پر سو رہے ہوتے، کوئی بھی لیلۃ القدر کو نہ جاگتا. میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، چھوڑ دو 1000 مہینوں کی عبادت اور ثواب کو، آؤ کچھ بھی نہ دے پھر بھی چلیں. کچھ نہ دے، وہ نہ پاور دے، نہ 1000 مہینوں کا ثواب دے، دیدار دے. اب میں سوچتا ہوں کہ ضروری تھوڑی ہے کہ ہم لیلۃ القدر کا انتظار کریں. بھائی لوگوں کا دستور ہے کہ وہ تہوار جب آتا ہے کوئی، ہے نا، عید شب رات جب آتی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں، لیکن یہ تو ایک رسم ہے. جیسے ہم اگر جاننا چاہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی مینٹیلٹی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ بھائی وہ ہم نے جو ایک لیلۃ القدر رکھی ہے بس اسی وقت ہی آ کر کے بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ کبھی ان کا یہ جی نہیں چاہا کہ ہماری طرف آئیں. یہ ہم نے ان کو کہا ہے کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس لیے سارے لالچی کتے کھڑے ہوئے ہیں یہاں پر. یہ اب لیلۃ القدر نہیں ہے، کیا اب بھی کوئی ہمارے پاس آنا چاہ رہا ہے کہ نہیں؟ اگر میں یہ کہوں کہ بھائی مہینے میں ایک دن میں تم کو اتنا پیسہ دوں گا جتنا تم 1000 مہینے میں نہیں کما سکتے، جمعرات کے دن، تو آؤ. تو اور تم جمعرات کو آ جاؤ، لے جاؤ گے پیسے. لیکن اس کے بعد میں بیٹھا ہوا ہوں اب کہ یار جب میں نے پیسے دیے 1000 مہینے سے زیادہ لوگوں کو، اخلاق بھی آیا، دانیال بھی آیا، متیش بھی آیا، فیصل بھی آیا، فرید بھی آیا، ندیم بھی آیا، لیکن جب میں نے اعلان نہیں کیا کہ آج پیسے نہیں دوں گا تو کوئی بھی نہیں آیا. تو اپنے ذہن کو تھوڑا سا کشادہ کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا سا آگے بڑھو، لیلۃ القدر کے محتاج نہ بنو. ارے خدا کا گھر ہے، بار بار چکر لگاؤ، وہ نہ بلائے تب بھی چلے جاؤ. وہ کہے کہ 1000 مہینے نہیں، 1 لمحے کی بھی عبادت کا زیادہ میں اجر نہیں دوں گا، پھر بھی جاؤ. 1000 مہینوں کا فضل دے دیا، کیا اب دوبارہ جانا نہیں چاہیں گے جب وہ کچھ نہ دینا چاہے؟ ہمیں اس کے دینے سے غرض نہیں ہونی چاہیے، اس کے درشن سے غرض ہونی چاہیے. چلو دیار نبی کی جانب، کچھ بھی نہ دے متوارے تورے نام کے، ہم اور نہیں کچھو کام کے. صرف 1000 مہینے کی ثواب دے گا، 1000 مہینے کا فضل دے گا، تبھی آئیں گے ہم. نہیں، الٹی ہی چال چلتے ہیں وارفتگان عشق. ہم تو عشق والے ہیں، لیلۃ القدر ہو یا ہالیڈے ہو، ہم نے تو آنا ہے. بھائی یہ بڑی خاص رات ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اور اگر اللہ تعالیٰ کہتا خاص رات ہے لیکن وہ خیر من الف شہر والی کوئی بات نہیں ہے، جیسے روز عبادت کرتے ہو اتنی نیکیاں ملیں گی، تو پھر یہ سارے مسلمان اپنے گھروں پر سو رہے ہوتے، کوئی بھی لیلۃ القدر کو نہ جاگتا. میں تمہیں یہ پیغام دے رہا ہوں، چھوڑ دو 1000 مہینوں کی عبادت اور ثواب کو، آؤ کچھ بھی نہ دے پھر بھی چلیں. کچھ نہ دے، وہ نہ پاور دے، نہ 1000 مہینوں کا ثواب دے، دیدار دے. تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں. مزہ تو تب ہے نا. لیلۃ القدر گزر گئی، جو کچھ اس میں عطائیں تھی وہ بھی مل گئیں، اب چھٹی کریں؟ نہیں، سچی محبت رب سے کرنی ہے. جو شوق، جو جوش، جو ولولہ لیلۃ القدر میں ہے وہ روز ہونا چاہیے. ابو بکر شبلی ایک بہت بڑے ولی گزرے، تو وہ جب ایک دفعہ باہر نکلے تو لوگوں نے ان کو دیکھ کے اللہ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا. وہ بڑے خوش ہوئے، یار کتنے اچھے لوگ ہیں. جو اللہ کا ذکر ان کو دیکھ کے کر رہا تھا، ایک ایک اشرفی سونے کی نکال کے اس کو دی. پھر دوسرے دن پھر ان کو دیکھ کے جو ہے انہوں نے ذکر اللہ شروع کر دیا، لیکن آج تعداد زیادہ تھی.
زیادہ لوگ آ گئے، کیونکہ جن کو اشرفیاں سونے کی ملی تھی نا، انہوں نے لوگوں کو بتایا ایک پاگل بیٹھا ہوا ہے ادھر، اس کے سامنے جب اللہ کا ذکر کرو نا تو وہ سونا بانٹتا ہے۔ ارے نہیں یار، ہاں چلو ہم بھی چلتے، وہ بھی آ گئے۔ تو اب لوگ زیادہ بڑھ گئے۔ اب ابو بکر شبلی باہر نکلے، او بہت بڑا مجمع دیکھ کے اللہ اللہ اللہ، پریشان ہو یار، اتنا سونا تو ہے نہیں۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں اتنا میرے پاس نہیں ہے، تو میں تھوڑا تھوڑا جو ہے نا لوگوں کو دے دیتا ہوں، میرے پاس سونا جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ کتابوں میں کچھ اور طرح سے لکھا ہے، لیکن میں وہ دکھا رہا ہوں جو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی میرے پاس ختم ہو گیا، اب اتنا تو ہے نہیں۔ اب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ تیلوں میں تیل نہیں ہے۔ وہ دوسرے دن دیکھا تو لوگ بہت کم تھے، تو جب یہ باہر نکلے تو بہت کم لوگ ان کو دیکھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن آج جو ہے ان کی آواز میں وہ جوش نہیں تھا۔ تو لوگوں سے پوچھا کہ بھئی آج ایک تو لوگ کم ہو گئے، دوسرا یہ کہ تمہاری آوازوں میں جوش نہیں ہے۔ تو کسی نے کہا کہ سونا کم ہو گیا تو جوش بھی کم ہو گیا۔ تو اس وقت ان کو غصہ آیا، اور پھر جب انہوں نے دیکھا کہ لوگ اب ان کو دیکھ کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا، تو لوگوں کو وہ پتھر مارنا شروع ہو گئے، پتھر مار مار کے بھگا دیا انہوں نے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم تو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ہم کو پتھر کیوں مار رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ پہلے میرا یہ خیال تھا کہ تم اللہ کی محبت میں اللہ کر رہے ہو، اس لیے میں نے تمہیں انعام دیا کہ یہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن اب مجھے پتا چلا ہے تم تو سونے کی لالچ میں اللہ کا نام لے رہے تھے، اس لیے میں پتھر مار رہا ہوں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی آزماتا ہے۔ مجنوں کو پتا چلا کہ لیلا جو ہے خیرات کر رہی ہے، وہ بھی کاسا لے کے پہنچ گیا لیلا کے در پہ، خیرات کر رہی ہے، سب کو بھر بھر کے اس نے دان کیا لیلا نے۔ جب مجنوں کی باری آئی تو لیلا نے اس کا کاسا لے کے توڑ دیا۔ مجنوں نے پوچھا کہ تو نے یہ کاسا کیوں توڑا ہے؟ تو لیلا نے کہا میں سمجھی تھی کہ تم مجھ سے ملنے آیا ہے، تو خیرات کے لیے آیا ہے۔ میں سمجھی تو مجھ سے ملنے آیا ہے، تو خیرات لینے آیا ہے، مجھ سے ملنے تو نہیں آیا۔ اسی طرح لیلۃ القدر، بالکل صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ کی نوازشوں کی بہتات ہے، لیکن لیلۃ القدر کے علاوہ کیوں نہیں جاتے اس کی بارگاہ میں؟ لیلۃ القدر کے دن ہی صرف اگر اتنا قریب ہونا چاہو گے تو وہ بھی تو سوچے گا نا کہ یہ لالچی ہیں، فضل اور کرم ڈھونڈنے کے لیے آئے ہیں، مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے۔ اگر مجھ سے مطلب ہوتا تو لیلۃ القدر کا انتظار نہ کرتے، صرف لیلۃ القدر کے دن ہی آتے ہو، اس کے علاوہ میں کہاں جاتا ہوں؟ اس کے علاوہ میرا دھیان نہیں ہے تمہیں، میری طلب نہیں ہے تمہارے دلوں میں۔ تو سچی طلب لیلۃ القدر کی محتاج نہیں ہے، سچی طلب رمضان کی محتاج نہیں ہے، یہ کچھ وکھری ٹائپ کی تعلیم ہے۔ سچی جو طلب ہوتی ہے نہ اس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، نہ اس میں رمضان ہوتا ہے، ہر لمحہ رمضان ہے، ہر لمحہ لیلۃ القدر ہے، ہر لمحہ اس میں لیلۃ المعراج ہے، ہر لمحہ لیلۃ البرات ہے۔ اس وقت تک دم نہیں لیتا بندہ، سچا بندہ، جب تک رب اس کو مل نہ جائے۔ صرف لیلۃ القدر میں نہیں مانگتا اس کا فضل، وہ روز مانگتا ہے، روز رلتا ہے، روز اپنے نفس کو دباتا ہے، صرف رمضان کے مہینے میں پرہیز نہیں کرتا۔ اس کا روزہ ایسا ہے جب تک نفس پاک نہ ہو جائے وہ پرہیزگاری میں رہتا ہے، جب تک اس کا نفس مکمل پاک نہ ہو جائے اس وقت تک وہ پرہیزگاری میں رہتا ہے، جب تک رب کا دیدار نہ ہو جائے، جب تک رب سے اتحاد اور اتصال پیدا نہ ہو جائے چین سے نہیں بیٹھتا وہ، خواہ لیلۃ القدر ہو یا نہ ہو۔ جس دم غافل سو دم کافر، اس کے ایمان یہ ہے جس لمحے اس سے غافل ہوا اس لمحے تو کافر ہو گیا۔